السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے نیلم ریاست کا تجھ سنگ نینا لاگے۔ ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کی پہلی گھنٹی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اسی وقت چارپائی چھوڑ دی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا ابو کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی ہوئی سانسوں کا یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی حاصل ہو گئی تو وہ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی مگر رک گئی۔ چھوٹی چھوٹی گونگ گونگ کی آواز نے ساری توجہ چھین لی۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ والا کمرہ سمرا کا تھا اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ اگر لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سمرا کی رضائی تقریباً بیڈ سے نیچے پڑی تھی۔ خود وہ آنکھوں پر بلائنڈ فولڈر لگائے خراٹے بڑھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس وجود پر پڑی جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ اماں کی ساری محنتوں سے دی گئی پیکنگ اکھیڑ اکھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے آئی، رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈالی اور بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اڑا کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے نا عبداللہ شہزادے؟ سرگوشیوں میں عبداللہ سے باتیں کرتی، اس کی دودھ والی خالی بوتلیں اٹھا کر نائٹ بلب کو بھی بند کرتی باہر آ گئے۔ کچن کی لائٹ پہلے سے جلتی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید، تم اتنے منہ اندھیرے کچن میں؟ رشید اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ اٹھ گئیں چھوٹی بی بی؟ چائے یا لسی کچھ بنا دوں؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں۔ مگر تم نے نہیں بتایا، کیا واصف کی آج پھر کوئی ٹرپ ہے؟ اس کی بات پر رشید ہنس دیا۔ نہیں چھوٹی بی بی، واصف بھائی کی ٹرپ ہو تو تیاریاں یوں خفیہ کب ہوتی ہیں؟ وہ تو 4 دن پہلے ہی مینیو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہیں، ان کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ لائیں یہ خالی بوتلیں مجھے دے دیں، میں دھو کر پھر سے تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا کہ رشید کس کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور اس کے منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امثال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جو رشید کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں تھا، اسی لیے اب وہ اسے باتوں میں لگا کر دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج سے تازہ دودھ کا بنا فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا، پھر اسپاٹ سے لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید، خالی کافی مت دینا، پہلے لسی پلوا کر پھر کافی دینا۔ رشید نے تابعہ داری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ارے میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب میں ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی بس سنجیدہ بہت ہیں، بات بہت کم کرتے ہیں، مگر دل کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امثال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل آئی۔ اسی وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا۔ یقیناً مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے کھدر کے سوٹ پر اس نے براؤن گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ بھی امثال کے وجود کو اسی طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جسے امثال اس کو نظر انداز کرتی اسپیئر روم میں چلی گئی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ روم میں اب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جب تک امی ابا عمرے سے واپس نہیں آ جاتے یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ امثال کی بچی، بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں ہے تمہارا؟ یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے، اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی گلا بند ہو گیا ہے تو رکھ جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے
اپنے باب کٹ بالوں کو مخصوص سٹائل میں جھٹکا دے کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھیں کسی اور وقت کے لیے۔ آج تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے نا، یہ کھٹی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکھ کر دیکھ لیں۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کی۔ ارے ادھر ساڑو اس سوغات کو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تو وہ واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھو ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا خیال، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سڑو ہیں یہ شادی کے بعد ہوئیں؟ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی بات اندر آتا ابسام جاری رکھے ہوئے شروع ہو گیا۔ خالہ اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے جھڑکیاں پڑھوانا۔ ویسے بندری، تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے۔ اینڈ پہ اس نے امثال کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کر خالہ کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا، مجھے کوئی نہیں پتا اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے لے ڈالے۔ دوسری طرف ابسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا۔ خالہ امی دیکھ رہی ہیں لوگ ہمیں جلانے کو کیسے ہتھیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ دیکھ لیجئے گا جس دن کلمے پڑیں گے نا، کہاں کی خالہ کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی بس دیکھنے کو ملے گی۔ بس آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہونا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، یہ میری ساس ہیں، تمہاری نہیں۔ ظلم بھی کریں گی تو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات تو مسٹر ابسام سکندر، سازشیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف۔ کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی۔ جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا۔ کیا کروں میں تمہاری اس گز پر لمبی زبان کا، جسے چسکے لینے اور پٹر پٹر بے لگام دوڑانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، 2 تو آپ نے گوا دیے ہیں، ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابسام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا، پھر خود ہی بولی، استغفار، میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکریہ جو تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا، جو دل کی سادہ تھی۔ ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا اور امارہ کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی۔ اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان ہی تھی۔ اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بہ لفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امثال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان برادری میں مشہور تھی کہ امثال امارہ کی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر واپڈا میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امثال لوگوں کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا۔ وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی، کبھی کرکٹ کھیلتی جا رہی ہے تو کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اصرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔
جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اور اب اسے فرار ہی میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کل سے گھر پر تھا، اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود اسے بلایا تھا، مگر وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سارے کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سبھی سیٹنگ روم میں ہی موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ ارے آئیے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پہ نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نہیں یار، نوکری سے دل اکتا گیا ہے، اسی لیے 4 دن چھٹی لے لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرا نیچے کارپٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی، اور امثال دادی جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ سمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پہ تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادی جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں، جناب کہہ رہے ہیں ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پر امثال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہکا مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوا، اپنے ہاتھی سے دانت اندر کرو، میرے ساتھ چلو۔ ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے، افسوس کرائیں، میں کیا اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس فٹ جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادی جان سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلیں، ایک فوتگی کا افسوس کرائیں۔ آدھے مفتار مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ او یار، تم جانتے ہو مجھ بڈھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا، ایویں ادھر ادھر کوئی نئی مصیبت بناؤ گے، تم امسال کو لے جاؤ۔ دادی جان کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار اس جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا پٹوسی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ کی نہ بات آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امثال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا، اور امثال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھیں۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امثال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امثال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی دہشت اور سراسمگی دیکھ کر ان چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ وہ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی گھر پہ اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہیں، یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لے گا، آپ جاؤ اور واپسی پہ میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بڑی نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امثال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہوا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امثال کے چہرے پر پتھروں سی سختی تو آئی، پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی نتیجہ، کل بھی میں نے ہی بھگتا تھا، آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو باہوشی دیا تھا،
آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نہ مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر پر تھوپ دیا۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امسال کی آ رہی بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بت بن گئی۔ تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سرے بازار موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امسال کو یوں لگا جیسے سینے میں ساری ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پہ رقم تھا کہ وہ بڑی مسافت کر کے اس تک آیا ہے۔ جس چہرے پر ہمہ وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ میرا راستہ چھوڑو۔ بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ شاندار آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امثال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا۔ سمی پتر، تم تو چپ کرو اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے سدھ پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر گاڑی کی طرف لایا۔ ہسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر لیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹڈ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچوں سمیت موجود تھی۔ امسال کے ددیال سے پھوپھیاں، چاچو، حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امسال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کریں۔ ابسام اور امثال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امثال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے مگر امارا نے تھل تھل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجئے گا، بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ میں مہینے 2 میں امسال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی سراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست،
مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امثال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امثال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی تو یوں تم سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امثال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے اسے اس کا فون تھمایا جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالیں آئی ہوئی تھیں۔ اس نے سارے لاک کلیئر کر دیے، سارے میسج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئیں تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امثال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امثال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان راستوں سے گاڑی بگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امثال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بڑی نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچکا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھیں۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امثال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امثال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امثال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں؟ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کر رہی ہو، نہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو جواب میں وہ پھٹ پڑا۔ فون میرا تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں ہے، تو اور میں کیا کروں؟ امثال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو بات انہوں نے کر دی ہے وہی فائنل ہے۔ اس حقیقت کو مان لو اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر کسی اور تعلق کو حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے با اصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا۔ پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھیں۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ابسام، سکندر، تمیز سے بات کرو۔ اور کون سا میں تمہارے نکاح میں ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کبھی بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسی لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کروں یا ناکام عاشقوں جیسے دکھی گانے سن سن کر روں۔ پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا، امثال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں ابسام کی گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی منزل سے غائب ہو گئی۔ امثال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا۔ 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھیں۔
اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا، شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ مائکے آئی، خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی، یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کی بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا۔ امثال کے بے ساختہ کہکے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا، اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پہلے تو مہینے میں ایک چکر لگا ہی لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہے، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوئی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف امارہ اور سکندر امثال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئیں۔ امارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کے فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی ہوئی تھیں۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لی جاتی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امثال کے گھر فون پہ فون کیا، مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بدرنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہنے جانے والی چپل، چہرے پہ بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظریں چرائی۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دیں یا الماس آپا کا کوئی پرانا جوڑا پڑا ہے تو وہ دے دیں، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں، آپ بھی ان کو مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت تو دی، میں نے جلدی میں کپڑے نہ بدلے کہ کہیں پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتہ تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولیں تو امثال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیاں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ نا امی پلیز ایسا نہ بولیں، میرے اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی نا تو میری نیک نامی پر دبا لگ جائے گا، اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔